بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ بنی سلیم کے ایک اعرابی نے ایک دفعہ جنگل سے ایک سوسمار کو پکڑا اور اسے اپنی آستین میں چھپا کر مدینہ میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر یا محمد کہہ کر صدا دی اور پھر جسارت کر کے کہا نستجیر باللہ انت الساحر الکذاب الذی ما اضلت الحضرا ولا اقلت الغبرا علی ذی لہجت اکذب منک۔ تو ہی وہ جھوٹا جادوگر ہے جس سے بڑے جھوٹے پر نہ آسمان نے سایہ کیا ہے اور نہ ہی زمین اس کو اپنی پشت پر اٹھایا ہے۔ مجھے لات و عزا کی قسم، اگر میرا قبیلہ مجھے جلد باز نہ کہتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا اور تمہارے قتل سے میں لوگوں پر فخر و مباحات کرتا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجلس یا ابا حفص یوشک الرجل ان یکون حلیما کالنبی۔ اے ابا حفص بیٹھ جاؤ، مرد کو نبی کی طرح حلیم ہونا چاہیے۔ بدو ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ غضبناک ہو کر ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور سخت باتیں سناتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی کی طرف رخ کر کے فرمایا بھائی اسلام قبول کر لے تاکہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے، اور اسلام قبول کرنے سے تو ہمارا بھائی بن جائے گا اور ہمارے نفع و نقصان میں شریک ہوگا۔ یہ سن کر اعرابی اور زیادہ تیش میں آ گیا اور اپنی آستین سے سوسمار کو باہر پھینک کر کہا کہ لات و عزا کی قسم، جب تک یہ سوسمار ایمان نہ لائے گا میں ایمان نہ لاؤں گا۔ سوسمار جیسے ہی اس کے قید سے آزاد ہوا اس نے بھاگنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صدا دے کر فرمایا یا ایتھا الضب قفی، اے سوسمار رک جا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بتا میں کون ہوں؟ سوسمار نے فصیح عربی میں جواب دیا انت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ سوسمار نے کہا کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو دانہ کو شگافتہ کرتا ہے اور جو ارواح کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور آپ کو حبیب بنایا۔ سوسمار کی گواہی سن کر اعرابی نے سوچا کہ جس سوسمار کو میں نے خود پکڑا اور جس کو میں نے خود چھوڑا وہ توحید اور رسالت کی گواہی دے رہا ہے، تو کیا میں ایک سوسمار سے بھی بدتر ہوں اور توحید و رسالت کا منکر ہوں؟ یہ سوچ کر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی آپ ہاتھ بڑھائیں میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب اعرابی مسلمان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چند صورتیں حفظ کرا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہاری مالی حیثیت کیسی ہے؟ اعرابی نے کہا مجھے اس ذات برحق کی قسم جس نے آپ کو رسالت پر فائز کیا ہے، میں بنی سلیم کے 4000 افراد میں سے سب سے زیادہ غریب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کو سواری دے گا میں اس کے لیے جنت کی سواری کی ضمانت دیتا ہوں۔ سعد بن عبادہ نے کہا میرے پاس سرخ رنگ کی اونٹنی ہے اور 8 ماہ کی حاملہ بھی ہے، میں یہ اونٹنی اس اعرابی کو دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کو عمامہ پہنائے؟ جو اسے عمامہ پہنائے گا میں اس کے لیے جنت میں عمامہ کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے عمامہ عطا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کھانا کون کھلائے گا؟ آج جو اسے کھانا کھلائے گا میں اسے زاد آخرت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جناب سلمان نے پوچھا زاد آخرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرتے وقت اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو یہ زاد آخرت ہے، اور اگر یہ کلمہ تمہاری زبان سے جاری نہ ہوا تو قیامت کے دن نہ میں تم کو دیکھوں گا اور نہ تم مجھے دیکھو گے۔ جناب سلمان طعام کے لیے رسول خدا کے ازواج کے پاس گئے تو تمام ازواج نے فاقہ کی خبر دی۔ پھر سلمان جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور دل میں کہہ رہے تھے کہ اگر کچھ ملا تو اسی در سے ہی ملے گا۔
دروازہ پر پہنچ کر سلمان نے دستک دی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کہ میں سلمان ہوں۔ جناب سلمان نے اعرابی کے ایمان لانے کا واقعہ تفصیلاً بیان کیا اور اس کے لیے روٹی کی خواہش کی۔ جناب سیدہ نے فرمایا سلمان ہمارے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، بھوک کی وجہ سے میرے لخت جگر حسن و حسین بے تاب ہے، اس کے باوجود میں دروازہ پر آئی ہوئی نیکی کو رد نہیں کروں گی۔ پھر جناب سیدہ نے اپنا پیراہن سلمان کو دے کر فرمایا کہ تم میرا یہ پیراہن شمعون یہودی کے پاس گروی رکھوا کر اس سے کچھ جو حاصل کرو۔ سلمان جناب سیدہ کا پیراہن لے کر شمعون یہودی کے پاس گئے۔ جب شمعون یہودی نے جناب سیدہ کا پیراہن دیکھا تو کہنے لگا یہ وہی زہد و تقوی ہے جس کی تعلیم ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں دی ہے۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے 1 ساع جو اور کچھ کھجوریں دی۔ جناب سلمان وہ جو لے کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے۔ جناب سیدہ نے ان کا آٹا تیار کیا اور پھر روٹیاں پکا کر سلمان کے حوالے کی۔ سلمان نے عرض کی بی بی بہتر ہوتا کہ آپ کچھ روٹیاں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتی۔ جناب سیدہ نے فرمایا ہم جو اللہ کی راہ میں دے دیں تو اس میں سے اپنا حصہ نہیں نکالتے۔ سلمان روٹیاں اور خرما لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے فرمایا طعام کہاں سے لائے ہو؟ سلمان نے عرض کی میں یہ طعام آپ کی نور نظر کے پاس سے لایا ہوں اور وہ خود 3 دن سے بھوکی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے، دستک دی۔ جناب سیدہ نے دروازہ کھولا۔ رسول خدا نے دیکھا کہ بی بی کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ہیں اور ان کا چہرہ زرد ہو چکا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نقاہت کی وجہ پوچھی تو جناب سیدہ نے عرض کی کہ ہم 3 دن سے بھوکے ہیں اور میرے بچے بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور کہا یا الہی و سیدی و مولایا ہؤلاء اہل بیتی اللہم اذہب عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا۔ میرے خدایا، میرے آقا، میرے مولا، یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھ اور انہیں ایسی پاکیزگی عطا فرما جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے۔ جناب سیدہ خلوت خانہ میں گئی اور 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال بلند کر کے فرمایا اے پروردگار، یہ تیرے نبی محمد ہے اور یہ تیرے نبی کے چچا زاد علی ہے اور یہ تیرے نبی کے نواسے حسن و حسین ہے۔ خدایا آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما جیسا کہ تو نے بنی اسرائیل کے لیے نازل کیا تھا۔ انہوں نے رزق کھا کر انکار کیا تھا اور ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ جیسے ہی جناب سیدہ نے دعا ختم کی، گھر کے ایک کونے میں جنتی تشت پہنچ گیا جس سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ جناب سیدہ طعام کا تشت اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، عجیب بات ہے، ہمارے گھر تو کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، یہ تشت کہاں سے آ گیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تم کھاؤ، یہ مت پوچھو کہ کہاں سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے مجھے مریم بنت عمران جیسی بیٹی عنایت فرمائی۔ ان کے محراب عبادت میں جب بھی زکریا داخل ہوتے تھے تو ان کے پاس رزق موجود پاتے تھے اور وہ پوچھتے تھے کہ مریم یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی، جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے جنت کی غذا کھائی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی کو روانہ کیا۔ جب وہ اعرابی اپنے قبیلہ بنی سلیم میں پہنچا تو پکار کر کہا لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ اس کے قوم کے لوگ تلواریں لے کر اس کے سامنے آ گئے
اور کہا تو جادوگر محمد پر ایمان لے آیا ہے؟ اعرابی نے کہا اے میری قوم، محمد نہ تو جادوگر ہے اور نہ ہی جھوٹا ہے، محمد کا خدا بہترین خدا ہے اور محمد بہترین نبی ہے۔ میں بھوکا ہو کر ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے سیر کیا، اور بغیر لباس کے تھا تو انہوں نے مجھے لباس دیا۔ میں ان کے پاس پیدل گیا تو انہوں نے مجھے سواری دی۔ پھر اس نے اپنی قوم کو سوسمار کا واقعہ سنایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ بھی اسلام قبول کرے۔ چنانچہ اس دن 4000 افراد مسلمان ہوئے۔